اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو زبان سے ایک مرتبہ ادا کر لیتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ جلد از جلد ہمیں یہ وظیفہ، یہ کلمات بتلائے جائیں اور ہم بھی دن میں صرف اگر ایک مرتبہ بھی ان کو پڑھ لیں تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آدمی دن میں صرف ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، 70,000 فرشتے جو ہے وہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حدیث سنتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتے، اور ان کلمات کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 درجات ان کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، 1000 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 1000 درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو متعین کرتے ہیں جو قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ یہ حدیث کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 پر موجود ہے، اور کتنے عمدہ اور جامع دعا ہوگی، جامع کلمات ہوں گے، ان کو کلمات تحمید بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایسے کلمات تحمید ہیں کہ اگر ان کو ایک مرتبہ پڑھیں تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر 2 مرتبہ پڑھیں تو پھر 1,40,000 فرشتے جو ہے وہ دعائے مغفرت کریں گے، اور 3 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو 2,10,000۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہم جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے اتنے زیادہ فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ تو یہ بہت ہی عظمت اور بہت ہی فضیلت والی بات ہے، ان کلمات کو ضرور پڑھیے۔ آئیے سنتے ہیں وہ کلمات کون سے ہیں۔ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته۔ ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی عظمت کے سامنے ہر شے سرنگو ہے۔ والحمد للہ الذی ذل کل شیء لعزتی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی عزت کے سامنے ہر شے ذلیل ہے۔ والحمد للہ الذی خضع کل شیء لملکی، خضع کل شیء لملکہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی حکومت کے سامنے ہر شے سر جھکائے ہوئے ہے۔ والحمد للہ الذی استسلم کل شیء لقدرتی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی قدرت کے سامنے ہر شے سر حمیدہ ہے۔ ان کلمات کو آپ نے سنا، یہ جامع کلمات ہیں، عمدہ کلمات ہیں، ان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اتنا ٹائم لگتا ہے، بہت کم ٹائم آپ کا لگے گا۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کی زندگی میں برکات آ جائیں گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی اور کیا انقلاب آتا ہے۔
امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to our channel Haqqani Studio for Islamic videos.